ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کمزوروں کی مدد کیسے کی جائے، چونکہ ہم آخری عشرے میں ہیں اور یہ آخری عشرہ ویسے تمام رمضان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن آخری جو عشرہ ہے بچے کچھ دن رمضان کے، اسے غنیمت جان کر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور اس میں جس طرح سے کمزوروں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی جو مدد کی جاتی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، فطر کے حوالے سے، صدقات خیرات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن محتاج کون ہے، کمزور کون ہے، مسکین کون ہے، کس طرح سے مدد کی جائے، طریقہ کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اس سلسلے میں کیا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی۔ تو آپ اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو ضرور اپنے سوالوں کو شامل کریں۔ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں 04066665152 پر کال کر کے آپ اپنے جو بھی شرعی سوال ہیں شامل کریں، پروگرام کا حصہ بنیں۔ مولانا مفتی آپ کے سوالوں کے انشاءاللہ جواب دیں گے۔ مولانا مفتی صاحب، جس طرح سے یہاں پر کرنول سے محترمہ نے وہی سوال کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ کرسی پر وہ نماز پڑھتی ہیں، لیکن نماز کے دوران کرسی پر بیٹھی اپنے پیر کو وہ تھوڑا سا آگے کر لیتی ہیں لمبا، تو کوئی مذاقت تو نہیں، کوئی حرج ہو؟ جی، مجبوری میں اگر آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر جب آپ کو پیر آپ لمبا کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک صورت یہ بھی ہے، نماز آپ پڑھ لی، جی، پڑھنے کے بعد کرسی کا رخ آپ موڑ دیجئے، قبلے سے ہٹا کے دائیں یا بائیں، یعنی بائیں کر کے، کیونکہ دائیں جانب پھر مدینے کا معاملہ ہوگا، مدینہ منورہ کا، تو ایسی جگہ آپ اگر لمبے وقت تک اگر آپ اپنے پیر کو پھیلا کے رکھنا چاہ رہے ہیں یا دراز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ قبلے سے رخ ہٹانے کی کوشش کریں، تھوڑا سا چیئر کو اگر پھیر لیں، آپ ہٹا لیں تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر آپ نماز لمبی پڑھ رہے ہیں، اس دوران کچھ ایسی کیفیت ہے، مجبوری اگر ہے تو اللہ معاف فرمانے والا۔ جی، اور حمید صاحب جبل پور سے انہوں نے سورہ پڑھا تھا ارایت الذی، اس کی تفسیر اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معنی میں یہ سورہ ہمارے آج کے عنوان سے بھی یہ ریلیٹڈ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت، برائی بیان کر رہا ہے جو ہمدردی نہیں کرتے۔ جی، ارایت الذی یکذب بالدین، اے محبوب آپ بتا دیجئے ان لوگوں کے بارے میں جو بدلے کے دن کا، حساب کے دن کا انکار کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ، فذلک الذی یدعو الیتیم، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہی شخص ہے، وہی لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ اللہ، یتیم اگر کچھ مدد مانگے یا کچھ پیسہ مانگے یا ہیلپ اگر طلب کرے جی، تو وہ لوگ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کو دھکے مارتے ہیں، اس کو ڈھکل دیتے ہیں۔ اللہ، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ لوگ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یہ ایک جامع آیت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آیت بھی اگر کوئی سمجھ جائے تو وہ زندگی بھر ہمدردی کرتا رہے گا غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ۔ جی، اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا شخص جو، ایک بات ہے کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا، پیسہ وغیرہ نہیں ہے یا یہ خود بھی پریشان ہے، جی، دوسری چیز یہ ہے کہ ترغیب بھی نہیں دے رہا لوگوں کو، مالدار لوگوں کو یہ ترغیب بھی نہیں دے رہا کہ بھئی آپ کھانا کھلاؤ، جی، تو اس کے لیے قرآن مجید میں جہنم کی وعید بتائی گئی۔ تو آپ دیکھیے ہمدردی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جی، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو غفلت اور یعنی نماز کا حق ادا نہ کرتے ہوئے ظاہری طور پر نماز پڑھتے ہیں۔ جی، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد والی جو آیت ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے مقصد سے غافل ہے، نماز کے آداب سے، احکام سے، شرائط سے یہ واقف نہیں ہوتے اور غافل رہتے ہیں۔ یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نمازی کے لیے ہلاکت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا لیکن نماز وقت پہ نہیں پڑھ رہے، ہاں، غفلت میں ہیں، بالکل آخری وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جی، وہ بھی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے۔ جی، جی، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن، یہ وہی لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، جی، ریاکاری کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیز بھی دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی کوئی پڑوسی پانی مانگے، پانی دینے کے لیے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں، ہمدردی کا نام و نشان نہیں، کوئی ایسی چیز جی، جو خرچ کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کا مال کم نہیں ہوتا، جی، ایسی بھی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جی، یعنی جو لوگ ہمدردی نہیں رکھتے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جی، بے شکریہ مولانا۔ مولانا یہاں پر ایک سوال یہ بھی تھا کہ قرآن حدیث کے حوالے سے آپ نے پھر ابھی ان آیاتوں کے حوالے سے بھی آپ نے اس کا خلاصہ کیا ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے جو کمزور طبقات کے ساتھ کس طرح ہمدردی اور
شفقت کا جو عملی نمونہ ہے پیش کیا وہ کیا رہا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مجسم رحمت ہے، سراپا رحمت ہے اب سارے جہانوں کے لیے، خصوصاً کمزوروں کے لیے تو آپ رحمت کبریٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابغونی فی الضعفاء، جی اگر تم مجھ کو تلاش کرنا ہی چاہتے ہو جی میری خوشنودی یا مجھ کو، تو کمزوروں میں تلاش کرو فرما۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تم کو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تم میں جو لوگ کمزور ہیں ان کی وجہ سے اللہ تم کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ، یعنی مالدار آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری محنت سے یہ پیسہ مل رہا ہے یا آبائی جائیداد، ایسا نہیں۔ اللہ تم کو دولت دے رہا ہے تاکہ تم کمزوروں کی مدد کرو، یہ سمجھنا چاہیے۔ جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر آپ دیکھیے شروع سے ہی آپ غریبوں کی اور مسکینوں کی آپ مدد اور بیواؤں کی مدد کرنے کا آپ کا مزاج رہا۔ جی اب آپ دیکھیے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ پہلا جو نکاح فرمائے بیوہ سے نکاح فرمائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ بے شک، یہ ہمدردی کی بہت بڑی مثال ہے۔ جی جاہلیت اور عرب کے دور میں بیوہ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا، رشتہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ نے یہ پیغام دیا جی کہ بیوہ کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس مقام و مرتبہ ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، جی اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے، بالکل، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، یہ آپ نے تعلیم دی۔ جی اسی طرح یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آپ نے حکم دیا، فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جی پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی شان میں یہ کہا کہ انک لتصل الرحم، بے شک آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جی وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جو کمزور لوگ ہیں جو اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے، خود مکتفی نہیں ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ جی وتکسب المعدوم، اور جو لوگ کمانے کے قابل نہیں آپ ان کو کما کر اپنا پیسہ ان کو دیتے ہیں تجارت کر کے۔ جی یعنی جو لوگ جسمانی طور پر کمزور ہیں، ذہنی طور پر کمزور ہیں، جی دماغی طور پر کمزور ہیں یا مالی طور پر کمزور ہیں، جی یہ تمام کے تمام لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ اور مولانا اگر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ نے کہا کہ ان غریبوں کی مسکینوں کی محتاجوں کی وجہ سے اللہ آپ کو مالدار بناتا ہے، ان کا حصہ آپ کی دولت میں ہے اور آپ کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو جو مسکین غریبوں کی مدد کرتے ہیں کیا اجر ملتا ہے، کس طرح کے اجر کا جو ہے بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی پریشان حال تنگ دست آدمی کی مدد کرے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ جی اور جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ جی بہت بڑا، اور ایک حدیث تو یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مجبور یا لاچار شخص کی مدد کرے گا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ لوگ مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، جی تو لوگ یہ نظر مانے تھے، منت مانگے کہ اگر یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو 3 دن روزہ رکھیں گے، طبیعت ٹھیک ہوگی، شفا یاب ہو گئے تو 3 دن روزہ رکھیں۔ تو جب افطار کا وقت ہوا جی ایک مسکین آ گیا، یہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور فضہ جو ان کی باندھی تھی، جی ایک ایک روٹی اپنے سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے افطار کے بعد کھانے کے لیے۔ افطار کا عین وقت قریب ہے جی اور سحری میں کچھ نہیں کھائے تھے لوگ، جی پانی سے سحری کی۔ اللہ، تو اب یہ افطار کا ٹائم آ گیا اور ایک مسکین آگے کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو یہ تینوں اپنی اپنی روٹی اٹھائے اور اس کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے دن بھی بن سحری، یعنی سحری میں کچھ کھائے بغیر روزہ رکھے۔ پھر جب افطار کا وقت ہوا، روٹی وغیرہ سامنے رکھے ہوئے افطار کے بعد کھانے کے لیے، تو اچانک ایک یتیم بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو، تو یہ تینوں اپنی اپنی روٹی اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسرے دن ایک قیدی آتا ہے جی اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو یہ لوگ اپنی روٹی اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ تو اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، ہمدردی دے گی، خود بھوکے اور پیاسے ہیں 3 دن سے، بے شک، لیکن جب سامنے ایک کوئی کمزور آدمی آ گیا، پریشان حال آدمی، تو وہ اپنی بھوک کا خیال نہیں رکھے لوگ، سامنے والے کا خیال رکھا۔ جی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بے شک۔
بے شکریہ مولانا، بہت تفصیل سے آپ نے اس پر روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ بیمار اور معذوروں کے لیے بھی کیا مدد کی جا سکتی ہے، اور بھی بہت سے سوال ہیں انشاءاللہ وقت وہ تو ضرور کریں گے۔ کالر کو اس وقت شامل کر لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ جی بتائیں۔ 2-3 سوال ہیں میرے۔ ہاں بتائیں۔ پہلا سوال ہے، کیا روزہ دار میک اپ کر سکتے ہیں؟ جی روزوں میں میک اپ کر سکتے ہیں؟ اوکے۔ دوسرا؟ دوسرا سوال ہے، کیا جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے، وضو کی نماز، کیا ہر وضو کے بعد ہمیں نماز پڑھنی ہے وضو کی؟ وضو کی نماز، ٹھیک ہے۔ 2 رکعتیں تحیۃ پڑھتے ہیں نا الوضو آپ وضو، شاید کہہ رہی ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نا وضو کے لیے۔ جی جی جی، اگر نہیں پڑھے کیا گناہگار ہوں گے؟ انشاءاللہ۔ جی تو تیسرا؟ ایک اور سوال ہے، جی اگر کسی کے جسم پر نظر پڑ گئی، چاہے ٹی وی پر یا موبائل پر، اس سے روزہ یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں اوکے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے کشمیر سے کال کیا۔ ایک اور کالر ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جناب کون کہاں سے؟ راجکوٹ سے بول رہا ہوں، گجرات۔ جی نام بتائیں۔ ساجد۔ ساجد صاحب، جی بتائیں، پوچھیں کیا سوال ہے؟ حضرت، یہ ناخن اپنا رات کو کاٹ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک، اور کوئی سوال؟ نہیں، اور کوئی سوال، روزے میں کاٹ سکتے ہیں کہ رات کو؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں، ٹھیک۔ بے شکریہ، آپ نے کال کیا۔ انشاءاللہ یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے بعد ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، پروگرام کا سلسلہ یوں جاری رہے گا۔ چھوٹا سا وقفہ۔ پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ کشمیر سے ایک کال تھی بریک سے پہلے کہ 3 سوال ان کے ہیں محترمہ کے، کیا روزے میں میک اپ کیا جا سکتا ہے، اور تحیۃ الوضو ہر بار پڑھنا چاہیے، ضروری ہے، اور موبائل پر کسی کے جسم یا کچھ ایسی اریاں چیزیں اس پر نظر پڑ جاتی ہے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جی وضو یا روزے میں؟ جی روزے کی حالت میں اگر میک اپ کرے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جی کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے کوئی چیز باہر سے جسم میں اگر داخل ہو، یعنی پانی اگر پی لے، کوئی چیز اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ جی، کہ کھانا کچھ کھا لی یا کوئی چیز کھا لی جان بوجھتے ہوئے، یا پانی پی لی، یا جنسی خواہش کی اگر تکمیل کی روزے کے دوران یاد رکھتے ہوئے، تو اس سے روزہ فاسد ہوگا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی کرا تو اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی وہ ایک روزے کے بدلے میں 60 دن کا روزہ رکھنا ہے، 60 دن، اللہ، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 2 ٹائم پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ جی ہاں، میک اپ وغیرہ کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی چیز آپ روزے کے دوران دیکھ لیے، جیسے موبائل فون وغیرہ، جی جائز چیز دیکھیں آپ تو بھی آپ کو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جی اگر ناجائز چیز دیکھ لیے تو آپ گنہگار ہوں گے، لیکن روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک، اور یہ روزے یا رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ رمضان میں کوئی فون پہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے، بعد میں دیکھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ جی غلط چیز رمضان ہو یا غیر رمضان، بالکل، اس کا دیکھنا جائز نہیں۔ جی تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں اور نماز کے قابل اگر کوئی ٹائم ہے، جی مکروہ وقت نہیں ہے، تو 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھنا یہ بہتر ہے، سنت ہے۔ جی پڑھے ٹھیک ہے، اگر آپ نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی۔ اور ایک سوال تھا گجرات سے ساجد صاحب کا کہ ناخن کیا رات کو کاٹا جا سکتا ہے یا پھر روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناخن وغیرہ دن یا رات جب بھی بڑھ جائیں، آپ کی سہولت سے آپ اس کو کاٹ دیں۔ بڑھا کر رکھنا یہ گناہ ہے، سنت کے خلاف بھی ہے، جی اور حدیث میں ہے کہ شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ، عموماً یہ نوجوانوں میں، بچے اور بچیوں میں ایک فیشن بن رہا، ناخن بڑھا کر رکھ رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے یا کٹنگ وغیرہ کرانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بڑے ہوئے ناخن پر پینٹ بھی کرتے ہیں لوگ، یہ بھی ایک فیشن ہے، تو اس میں وضو کا یہ معاملہ اگر ہو آپ جاتا اس طرح کا پینٹ کر لیے اور یعنی جلد تک اگر آپ پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا وضو نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ ہے۔ جی بے شکریہ مولانا۔ اور ایک چونکہ وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے ہمارے پروگرام کا، تو ایک سوال یہاں سے کہ آج کے دور میں اگر ایک مسلمان کمزور اور ضرورت مند افراد کے ساتھ ہمدردی کا جو عملی مظاہرہ کیسے کرے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، خاص کر رمضان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदर्दी जो करना चाह रहा है वो अपने लेवल को देखें और जिसके साथ हमदर्दी कर रहा है उसकी ज़रूरत को देखें। जैसे आप हमदर्दी करना चाह रहे हैं, आपके पास बहुत सारा माल है जी तो आप ज़कात की सूरत में उसकी हमदर्दी करें। जी गिफ्ट तोहफे वगैरह हैं, जैसे रमज़ान की ईद आ रही है, आपके महल्ले में रिश्तेदारों में जी कोई कमज़ोर है और वो शॉपिंग भी नहीं कर सकता, कपड़े नहीं ख़रीद सकता, जी तो आप जब कपड़े ख़रीद रहे हैं तो उसके साथ उसके लिए भी एक जोड़ा ख़रीदें। जी किसी के पास खाने के लिए नहीं है, आप जब खाना खा रहे हैं सहर व इफ्तार में जी तो उसके लिए भी खाना भेजें। किसी के पास इफ्तारी की कोई चीज़ नहीं है, यानी आप जो जो तरीक़े इख्तियार कर सकते हैं जायज़। जी किसी को जॉब दिला दिया, कोई बेरोज़गार है और आपके हाथ में ये इख्तियार है कि आप उसके लिए कुछ नौकरी का बंदोबस्त कर सकते हैं, तो ये मशवरा देना और उसको नौकरी दिलाना ये भी हमदर्दी। जी हमदर्दी सिर्फ पैसा देना ही हमदर्दी नहीं है, हम्म, आप अच्छा मशवरा देंगे ये तो हमदर्दी, ये भी हमदर्दी में आएगा। जी। मौलाना एक और चीज़ है, जेल से कोई गरीब आदमी मुकदमे में फंसा है, क्या हम ज़कात की रकम से उसको आज़ाद करा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह किसी को नाहक गिरफ्तार किया गया है, जेल में बंद कर दिया गया है और उसके पास केस लड़ने के पैसे भी नहीं है, तो आप ज़कात के ज़रिए भी उसकी मदद कर सकते हैं। जी बेहद शुक्रिया मौलाना। तो नाज़रीन, यहाँ पर फैज़ान रमज़ान का वक्त अख्ताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर गुफ्तगू हुई है। उम्मीद की जाती है कि आप अपने नज़दीक, अपने रिश्तेदारों, अपने अहबाब के बीच जो मोहताज हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनकी ज़रूर मदद करेंगे। कुरान और हदीस के हवाले से मौलाना ने इस पर पूरे टॉपिक पर रोशनी डाली है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं मौलाना से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अख्ताम दुआ से कर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। तो अपने फ़ज़ल व करम से और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मौला हम सब की मग़फ़िरत फरमा, आमीन आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा, आमीन हम सबको शब क़द्र अता फरमा, हम सबको जिस्मानी रूहानी सेहत और आफ़ियत अता फरमा, आमीन तमाम मुसीबतों बलाओं से हमारी हिफाजत फरमा आमीन और हम सबको दूसरों के साथ हमदर्दी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन खुसूसन जो कमज़ोर तबक़ा है इंसानियत का, उनके साथ बेइंतहा हुस्न सलूक करने और हमदर्दी करने की हर एक को तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में आपने मुफीद मशवरे और तजावीज़ कुरान और हदीस के हवाले से दी हैं उम्मत को, और साथ में समीउद्दीन मुल्तानी साहब का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम में उन्होंने नात शरीफ सुनाने की सादत हासिल की। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान को पेश कर रहे थे मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, और प्रोग्राम को ताउन किया है अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स पूना, महाराष्ट्र, ज़ायक़ेदार शादाब हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट हैदराबाद। तो आज फैज़ान रमज़ान में इतना ही। कल एक और टॉपिक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। आगे देखिए नूरानी महफ़िल फरमाइश नात। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।